عزیر بھائی، جوانی کے دن ہیں اور اس وقت پاکستان کی زیادہ جو ینگ نیشن ہے وہ جا رہی ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں، پی ٹی آئی کی طرف دوڑ کے بھاگ کے جا رہی ہے. آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، پی ڈی ایم کو چھوڑا، پیپلز پارٹی کوئی بھی جماعت ہے سب کو نہیں چنا، جماعت اسلامی کو کیوں چن لیا؟ دیکھیں، جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے پہلی بات، اور اس میں الحمدللہ جتنے بھی ہمارے امیر سے لے کے نچلے لیول تک ہمارے جو ایک نارمل ارکان ہیں ان میں سے کسی بندے کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. پبلک بھی یہ بات کر رہی ہے کہ یار باقی تو سارے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اب صرف جماعت اسلامی ہے جس کو ہمیں آزمانا چاہیے. میں ایک اور بات بھی یہاں پہ ایڈ کروں گا، ہم نے مختلف سروے بھی یہاں اسلام آباد کے اندر کرائے ہیں، وہ بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کے بہت حق میں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بلدیاتی الیکشن جماعت اسلامی کا ہوگا، اور انشاءاللہ شہر اسلام آباد کا میئر جماعت اسلامی کا ہوا، اور ہم اسلام آباد کو ایک جدید اور ترقی یافتہ یعنی ڈیجیٹل اینڈ ڈیولپڈ اسلام آباد بنائیں گے. ہونا چاہیے جذبہ کہ آپ ہر بندے کے ہاتھ الو نہ بنیں، جو بندہ دیکھیں اگر صحیح لگتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ حضرت علی نے بھی فرمایا ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ اٹھ نہ جاؤ، بیٹھ نہ جاؤ، سو نہ جاؤ، اس پہ آپ بلا یقین نہ کرو. کہ پاکستان کو اس طرح نہ بدلیں دھرنے دے کے، پاکستان کو صحیح نظام کے ساتھ بدلیں. نہیں ہے آپ مجھے جائیں، آپ دھرنے میں جائیں، مجھے ایک بندہ دکھا دے جو ریاست مدینہ کو فالو کر رہا ہے، میں بھی جاتا ہوں آپ کے ساتھ، میں بھی ووٹ دوں گا ان کو. لوگ یہی کہتے ہیں جی آج دن تک 70-75 سال سے ہم سب پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے اور سب ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں اور واقعی سارے چور ثابت ہوئے. تو یہ واحد ایک جماعت اسلامی ہے جو جب موقع ملا اس نے اپنی کارکردگی دکھائی. سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی اور کرونا ہو، تو الحمدللہ الخدمت جو کہ جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم ہے اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو اب لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اصل کام کرنے والے کون لوگ ہیں. اگر آپ اردو کی کوئی لغت اٹھا کر بات کا میننگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا بتائیے؟ بات، بے الف بات اے بات، اس کا میننگ اردو لغت میں کیا ہوگا؟ گفتگو. زبردست، گفتگو. اچھا، یہ ہے اس کا ڈکشنری میننگ. اب میں اس کے 2-4 یوزیج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ اہل زبان کو پتا ہوتا ہے. مثلا میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، یہاں پر بات کا کیا مطلب ہے؟ سوال. میرے دل میں ایک بات ہے لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. راز. یہ بچہ شرارت کرتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں بری بات. یہاں پر بات کا کیا مطلب؟ مسچیف، شرارت، ڈیڈ، ایکٹ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، میں کہتا ہوں کہ یار میں اس سے ملنے گیا، اس نے تو مجھے اتنی باتیں سنائی. یہاں پر بات کا کیا مطلب؟ غصہ، ٹونٹ، طنز. اچھا یار وہ تو منٹوں میں بات بنا لیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گولی، گھیڑا. تو بات کے یہ ہے یوزیج. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن مجید سارا کا سارا عربی زبان میں اترا، اور عربی ان لوگوں کی زبان تھی، اور وہ ہر زبان جو ٹرم ہے اور لفظ ہے اس کے ڈکشنری میننگ بھی جانتے تھے اور اس کا یوزیج بھی جانتے تھے. تو کلاسیکل عربک میں جو ابو جہل کی زبان تھی، جو ابو لہب کی زبان تھی، اس میں اسلام کے ڈکشنری میننگ تھے کسی بھی چیز کے آگے سر تسلیم خام کر دے اور فرما برداری اختیار کر لے. مسلم اس کو کہتے ہیں جو کسی کا فرما بردار ہو عربی زبان میں. اور اصطلاحی معنی یعنی اس کے یوزج کیا ہے، وہی پر مبنی ضابطہ حیات اور نظام زندگی. جب اسلام آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اے سسٹم پریزنٹ کیا کفار کے سامنے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی ڈوگما اور محض عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، کسی دھرم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے جو کہ اب چھا جائے گا تمام نظام ہے زندگی کے اوپر. لہٰذا انہوں نے علی وجہ البصیرہ، ابو جہل، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید نے، مغیرہ نے، ربیہ نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس لیے کہ وہ اہل زبان تھے اور ان کو پتا تھا کہ اسلام کیا مانگتا ہے. کی ورڈز اسلام کی ڈیفینیشن میں سے 3 نکلتے ہیں. وہی پر مبنی
اطاعت، اللہ کی اطاعت والا نظام. اسلام مین میڈ سسٹم نہیں ہے. اسلام کہاں سے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں وحی جو کہ رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور یہ مکمل سرنڈر اور اطاعت مانگتا ہے اپنے مانگنے والے سے، اور یہ ایک نظام اور سسٹم کی بات کرتا ہے. ان تین کی ورڈز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، وہی، اطاعت اور نظام. سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم کے ڈکشنری میننگ ہے لادینیت، جبکہ ابھی یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا کہ لادینیت یہ نہیں ہے. اچھا، اور اصطلاحاً کیا ہے؟ زندگی کے اجتماعی معاملات میں سے دین کا اخراج. زندگی کے اجتماعی معاملات میں سے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، زندگی کے اجتماعی معاملات سے دین کا، آسمانی ہدایت کا اخراج. کچھ سیکولرزم کی ڈیفینیشنز کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے خود کی ہیں ڈیفینیشنز. یہ آکسفورڈ ڈکشنری کی 1930 کے ایڈیشن میں سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہے: ٹو ریسٹرکٹ دا رول آف ریلیجن فرام دا افیئرز آف پبلک لائف. زندگی کے اجتماعی معاملات میں سے دین کو ریسٹرکٹ کیا جائے، محدود کیا جائے. 1986 کے ایڈیشن میں آکسفورڈ نے اس ڈیفینیشن کو ایسے ریفریز کیا ہے: believe that law and education should be based on facts rather than religion. Religion وحی اور آسمانی ہدایت کی جو ہے برعکس آپ کا قانون اور نظام تعلیم فیکٹس پر مبنی ہونا چاہیے، یعنی وہی از ناٹ دا فیکٹ. اور یہ دونوں ڈیفینیشن جو ہے وہ قائد اعظم لائبریری لاہور میں 1930 کا آکسفورڈ کا ایڈیشن بھی پڑھا ہوا ہے، 1986 کا بھی پڑھا ہوا ہے. یہ میں نے وہاں سے جا کر دیکھی، آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اب ہم لفظ سیکولرزم کو تھوڑا سا پروب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. Secularism is derived from Latin word seculum, first used in Vulgate by Saint Jerome in 382 AD, endorsed by Pope Damasus, replaced Vitus. سینٹ جروم ایک پادری تھا جس نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا، سیکولم. سیکولم لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے علیحدگی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 190 سال پہلے اس پادری نے لاطینی زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا، اور وہاں پر اللہ کے بارے میں ایک کانسیپٹ سمجھانے کے لیے لفظ سیکولم استعمال کیا. لوگ یہ سمجھ اس پادری کے دور کے لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ اللہ کسی خاص زمان اور مکان، ٹائم اور ایرا سے تعلق رکھتا. اللہ کسی خاص ٹائم اور ایرا سے تعلق رکھتا. تو اس نے یہ لفظ استعمال کیا ولگیٹ میں کہ اللہ سیپریٹ ہے ٹائم اینڈ سپیس ڈائمینشن سے، اور وہاں پر اس نے لفظ استعمال کیا سیکولم. اور اس وقت کے پاپا اعظم پوپ ڈیمیسس نے اس ولگیٹ کو انڈورس کیا. یہ آج بھی اٹلی میں چھپتی ہے، لیکن اب بہت سارے اور بھی تراجم آ چکے ہیں. اس وقت جو لاطینی زبان میں ترجمہ پڑھا جاتا تھا اس کو ویٹس کہتے تھے، لہذا ولگیٹ نے اس کو ریپلیس کیا، اور یہ پہلی دفعہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا. اس کے بعد جارج ہالیوک نے 1851 میں یعنی جو برے صغیر میں جنگ آزادی سے 6 سال پہلے ان معنی میں باقاعدہ طور پر کہ مذہب، دین، ہدایت کو ریاستی معاملات سے علیحدہ کرنے کے لیے اس نے ایک آرٹیکل لکھا جو برطانیہ سے شائع ہونے والے ریزنر اخبار میں شائع ہوا. اور سب سے پہلے اس شخص نے آج کے جو سیکولر معنی ہیں اس لفظ میں ان کو اس پیرائے میں استعمال کیا اور لمبا آرٹیکل لکھا. یہ شخص جارج ہالیوک بنیادی طور پر ایمانوئل کانٹ کا شاگرد تھا. ایمانوئل کانٹ نے 1781 میں ایک کتاب لکھی، کریٹیک آف پیور ریزن. کریٹیک آف پیور ریزن کا موضوع یہ تھا کہ اللہ نہیں ہے. رد خدا اور الہاد کے اوپر پہلا کلاسیکل اور علمی کام جو یورپ میں ہوا ہے الہاد اور ایتھیزم کے اوپر، وہ ایمانوئل کانٹ نے کیا. اور آج کا یورپی معاشرہ اور یورپی دانشور کا یہ بابا آدم ہے، یعنی یہ ان کا مرشد اول ہے. یہ شخص جو ہے یہ ایمانوئل کانٹ کا بنیادی طور پر شاگرد تھا،
اور اسی کے فلسفوں سے متاثر تھا، لہٰذا اس نے ریزنر اخبار میں جو آرٹیکل لکھا سیکولرزم کے اوپر کہ مذہب کا، ہدایت کا، وحی کا، آسمانی کتابوں کا ریاستی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے آکسفورڈ کی 2022 کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آکسفورڈ کی 1930 کی ڈیفینیشن رکھی، 1986 کی رکھی، 1986 کی، یہ 2022 کی، آپ ابھی گوگل کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ The belief that religion should not be involved in the organization of society education. مذہب کو معاشرے کی تشکیل میں اور تعلیم میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ آکسفورڈ 2022 میں کہہ رہا ہے۔ ویبسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ Indifference to. Indifference کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا تعلقی، ریجیکشن، مسترد کرنا، اور ایکسکلوژن، خارج کر دینا، آف ریلیجن، مذہب سے لا تعلقی، اس کو مسترد کرنا اور اس کو نکال دینا، اینڈ ریلیجیس کنسیڈریشن، مذہب اور مذہبی تصورات کو نکال دینا، مسترد کرنا اور ان سے لا تعلق ہو جانا، یہ سیکولرزم ہے۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما نصر اللہ رنداوا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہاں پہ آج افتتاحی تقریب بھی تھی، اس حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ اچھا نصر اللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی بہت سی کاوشیں ہیں اس کی، جہاں پہ سیلاب آتا ہے تو جماعت اسلامی فرنٹ لائن پہ نظر آتی ہے، کہیں اور زلزلے کے نظر میں دیکھیں تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے فرنٹ لائن پہ کھیلتی ہے، لیکن آج تک جماعت اسلامی کی کوئی حکومت نہیں آئی، وزیر اعظم نہیں بنا، کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ ہم یہ خدمت کا کام اور اپنے صاف کردار کا جو نشاندہی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو کیپیبل اور اہل قیادت کو میدان میں اتارتے رہیں گے، اور مجھے پاکستانی عوام سے پوری امید ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے جماعت اسلامی کے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا نصر اللہ صاحب، آپ اسلام آباد کے اندر ہر یو سی کا خود دورہ کر رہے ہیں، کیا پوزیشن لگ رہی ہے مد مقابل جو مخالف آپ کے کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ دیکھیں، ہم نے جماعت اسلامی اسلام آباد نے تمام شہر کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، وائس چیئرمین اور اسی طریقے سے بہت اور ساری یو سیز کے اندر مختلف پوزیشنز کے اوپر سارے شہر کے اندر ہماری اس وقت پینل موجود ہیں۔ تو میں تو روزانہ ہر جگہ جا رہا ہوں، ایک نیا ولولہ، نیا جوش و خروش ہم لوگوں کے اندر، ووٹرز کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ایک بات جو سارے یہ کر رہے ہیں، سارے پبلک بھی یہ بات کر رہی ہے کہ یار باقی تو سارے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اب صرف جماعت اسلامی ہے جس کو ہمیں آزمانا چاہیے۔ میں ایک اور بات بھی یہاں پہ ایڈ کروں گا، ہم نے مختلف سروے بھی یہاں اسلام آباد کے اندر کرائے ہیں، وہ بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کے بہت حق میں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بلدیاتی الیکشن جماعت اسلامی کا ہوگا، اور انشاءاللہ شہر اسلام آباد کا میئر جماعت اسلامی کا ہوا، اور ہم اسلام آباد کو ایک جدید اور ترقی یافتہ یعنی ڈیجیٹل اینڈ ڈیولپڈ اسلام آباد بنائیں گے۔ اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے رہے اس میں اور اس وقت جو 2023 میں ابھی الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے ایک پروسیس ہے، ایک عرصے سے پاکستان کے اندر درمیان میں بریک آ جاتا رہا ہے جمہوری اور ڈیموکریسی کے اندر، لیکن اب یہ تقریباً 2008 سے آنورڈ یہ تقریباً 15 سال ہو جائیں گے، ایک ریزنیبل یہ ٹائم ہے جس کے اندر ڈیموکریسی کا چاہے تھوڑی آپ جو سمجھیں کہ فلی ڈیموکریٹک پروسیس نہیں بھی، لیکن نیئر ٹو فل جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے دوسری پارٹیوں کے کردار بھی آ رہے ہیں، اور لوگوں کو پورے پاکستان کے اندر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر قیادت انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو اہل ہیں، جن کو آزمایا ہے، جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2023 کا الیکشن اس حوالے سے انشاءاللہ ہم پھر بھی ملیں گے، آپ دیکھیے گا کہ ایک بہت بڑا ٹرن ہوگا اور وہ جماعت اسلامی کے حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار برائے UC 30 چیئرمین میرے ساتھ موجود ہیں سید آصف شاہ گیلانی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ آج اس دفتر کا انہوں نے افتتاح بھی کروا دیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف صاحب، کیسی تیاریاں ہیں؟ آج آپ نے افتتاح تو کروا دیا ہے، لیکن حلقے کے اندر کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ آج ہمارا دفتر کا افتتاح ہوا ہے، ہمارے امیر ضلع نصر اللہ رنداوا صاحب تشریف لائے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ یہاں پہ شمولیت کی، تو انشاءاللہ ہماری بھرپور تیاری ہے،
اور جیسے کہ پہلے بھی آپ کو پتا کہ الحمدللہ 4 ہمارے کونسلر آلریڈی منتخب ہو چکے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پبلک بھی بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا آصف صاحب، UC30 کے ایریے میں آپ جب جاتے ہیں، کمپین چلا رہے ہیں، تو لوگوں کا کیسا بیہیو ہے؟ لوگ یہی کہتے ہیں جی آج دن تک 70-75 سال سے ہم سب پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے اور سب ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں اور واقعی سارے چور ثابت ہوئے، تو یہ واحد ایک جماعت اسلامی ہے جو جب موقع ملا اس نے اپنی کارکردگی دکھائی، سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی اور کرونا ہو، تو الحمدللہ الخدمت جو کہ جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم ہے اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، تو اب لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اصل کام کرنے والے کون لوگ ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگوں کا ہمارے ساتھ ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے جی انشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بزرگ الیکشن لڑنے کے لیے سامنے آتے تھے، لیکن یہ بہت کم اس سے پہلے پایا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی نوجوان الیکشن کے لیے سامنے آئے، لیکن اس بار ینگ نسل جو ہے وہ بھی کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نوجوان کھڑے ہیں یوتھ کونسلر کے لیے، انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ عبدالرافع قریشی ہے جناب میرا۔ عبدالرافع قریشی، اس بار کیا جذبہ تھا کہ آپ نے بھی سوچا، یہ پڑھنے لکھنے کے جوانی کے دن تھے، آپ الیکشن میں آ گئے؟ بس سر تھوڑا چینج، تھوڑا بدلاؤ اگر ہم یوتھ نہیں کوشش کرے گی نا تو ہمیں دیکھ کے جو پیچھے نسلیں آ رہی ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں کریں گی۔ ہم اگر چاہیں گے اس کو بدلنا تب ہم ہی کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں چاہتا ہوں اور بھی جتنی یوتھ ہے میرے ساتھ، جتنی ہو سکے ہمیں سپورٹ کرے اور یہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، جتنا ہو سکے آپ لوگ جائیں، 31 دسمبر کو جائیں اور ووٹ دیں، ترازو پہ ووٹ دیں۔ اچھا رافع، یہ وقت تھا جوانی کا، جی جسم میں خون ہے، انرجی ہے، جوان نسل جتنی بھی دیکھی جائے تو PTI کی طرف بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت۔ آپ ابھی بھی اس وقت مری روڈ پہ چلے جائیں تو کھچا کھچ مری روڈ آپ کو نوجوانوں سے نسل بڑی نظر آئے گی، لیکن آپ کو جماعت اسلامی میں کیا نظر آیا؟ کیوں جماعت اسلامی چنی؟ PDM میں نہیں گئے، PTI میں کیوں نہیں شمولیت کی؟ سر جہاں تک میرا خیال ہے نا کہ سارے برین واش کر رہے ہیں، اور یوتھ میں ہونا چاہیے جذبہ کہ آپ ہر بندے کے ہاتھ الو نہ بنیں، جو بندہ دیکھیں اگر صحیح لگتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ آپ اٹھ نہ جاؤ، بیٹھ نہ جاؤ، سو نہ جاؤ، اس پہ آپ بلا یقین نہ کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ یوتھ کے جو لڑکے ہیں وہ بغیر دیکھے ان لوگوں کے پیچھے نہ جائیں، یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہ جائیں، کچھ صحیح پہلے اس کے پیچھے آپ لوگ ورکنگ کیا کریں، پھر آپ لوگ باہر نکلا کریں، جس کو ووٹ دینا ہے اس کے حساب سے ووٹ دیا کریں، لیکن پہلے ورکنگ ہو اس کے پیچھے۔ ایک بندہ ووٹ یہ اس لیے ووٹ نہ دے عمران خان کو کہ وہ فیس بک پہ آتا ہے، وہ ٹک ٹاک پہ آتا ہے، آپ کیوں اس کو ووٹ دے رہے ہو یہ بتاؤ۔ میرا خیال ہے میں جماعت اسلامی کو ووٹ میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں مجھے دیکھ کے اور بھی لوگ جماعت اسلامی کی طرف آئیں اور نیک ہو جتنا ہو سکتے ہیں لوگ۔ اچھا رافع، آپ کہہ رہے ہو کہ لوگ PTI کو، PDM کو ووٹ نہ دیں، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، آخر لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر جتائیں کیوں؟ آخر کیا منشور ہے آپ کا؟ آپ مجھے دیکھیں، آج سے 4 سال پہلے کبھی آپ نے دیکھی تھی پاکستان میں اتنی فحاشی پھیلی ہو؟ 4 سال پہلے آپ نے اگر دیکھی ہے تو مجھے بتا دیں، کبھی بھی نہیں تھی۔ 4 سال پہلے آپ کو کسی نے یہ کہا تھا آپ غلام ہیں؟ بالکل نہیں کہا تھا نا۔ یہ ہماری سوچ ہے جو ہماری سوچ بدل دی ہے۔ یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ پاکستان کو اس طرح نہ بدلیں دھرنے دے کے، پاکستان کو صحیح نظام کے ساتھ بدلیں، پاکستان کا واپس جو اس کا مطلب ہے نا پاکستان کا، اس کو واپس لائیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے ریاست مدینہ بنا دی ہے۔ کہاں بنی ہے؟ آپ مجھے جائیں، آپ دھرنے میں جائیں، مجھے ایک بندہ دکھا دے جو ریاست مدینہ کو فالو کر رہا ہے، میں بھی جاتا ہوں آپ کے ساتھ، میں بھی ووٹ دوں گا ان کو۔ آپ مجھے چلیں میرے ساتھ جا کے دکھائیں۔ آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو بے حیائی سے نظر آئی ہو یہاں سے ماشاءاللہ الحمدللہ، میں شکر سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہاں کا ہم نے جو فنکشن تھا وہ ہم نے درس قرآن سے شروع کی ہے الحمدللہ، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ باقی پارٹیاں میرا نہیں خیال کبھی سوچ کے بھی کریں گی۔ UC30 میں کون سے کام ایسے ہیں جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں؟ گلیاں ہیں، گیس ہے، کون سے ایسے کام؟ UC30 میں بیسیکلی ہمارا یہ بیریا کا حلقہ آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بیریا کے یہ جو بل وغیرہ کی جو مسئلے ہیں یہ ختم ہوں، اور ادھر بیریا کی اندرون کی فحاشی ختم ہو، اور باقی آپ کو کافی چیزیں پتہ ہیں جو میں ابھی بول بھی نہیں سکتا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملک عزیر صاحب، جو کہ وارڈ نمبر 5 سے بلا مقابلہ جیت چکے ہیں، الیکشن ہوئے نہیں پہلے جیت چکے ہیں۔ عزیر بھائی، جوانی کے دن ہیں،
اور اس وقت پاکستان کی زیادہ جو ینگ نیشن ہے وہ جا رہی ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں، پی ٹی آئی کی طرف دوڑ کے بھاگ کے جا رہی ہے. آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، پی ڈی ایم کو چھوڑا، پیپلز پارٹی کوئی بھی جماعت ہے، سب کو نہیں چنا، جماعت اسلامی کو کیوں چن لیا؟ دیکھیں، جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے پہلی بات، اور اس میں الحمدللہ جتنے بھی ہمارے امیر سے لے کے نچلے لیول تک ہمارے جو ایک نارمل ارکان ہیں، ان میں سے کسی بندے کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، اور کرپشن فری جماعت ہے میں سمجھتا ہوں، اور ایماندار اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری تمام جماعت میں شامل ہیں اس وقت. تو یہ ایک مین وجہ ہے میں سمجھتا ہوں میرے اس جماعت میں آنے کی اور ان کے پینل سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی. اور مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ جماعت اسلامی کے تمام اسپیشلی امیر صاحب کی بہت زیادہ ایک فلی سپورٹ ہمیں شامل ہے، جمعیت کی طرف سے ہمیں فل سپورٹ شامل ہے. اور انہوں نے کہا ہے ہمیں یقین دہانی کرائیے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی چاہے کسی بھی قسم کی آپ کو سپورٹ چاہیے، ہم آپ کو ہر مشکل وقت میں جو ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا عزیر بھائی، یہ تو سامنے واضح نظر آ رہا ہے کہ جب آپ بلا مقابلہ جیت چکے ہیں تو اہل علاقہ کی کتنی محبت ہے آپ کے ساتھ. وارڈ نمبر 5 میں کیا ترقیاتی کام ہے جو آپ لے کے چلیں گے آگے؟ الحمدللہ سارے علاقہ جتنے بھی ہیں وہ ایک جانتے بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. دوسرا ایک اخلاق بہت میٹر کرتا ہے، ظاہر اخلاق ہے ان کی، ہر طرح کی کوئی مسئلے مسائل ہیں. وہ ویسے بھی الیکشن نہیں لڑا تھا تب بھی الحمدللہ ان کو ایڈریس کیا جاتا تھا، میں ان کو کرتا تھا. تو باقی یہ ہے کہ جہاں تک کام سے ریلیٹڈ ہے تو ادھر کچھ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو ہیں. ویسے تو یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، لیکن اس کے کچھ ایسے ہڈن میں سمجھتا ہوں پہلو ہیں جن کو ہمیں بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ریز کریں گے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کریں گے، اور تاکہ ایک میوچل انٹرسٹ کے تحت بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ ہوگی اور ہم ہو گئے، ہم دونوں مل کے تاکہ آگے چل سکیں اس اگلے 5 سال کے دور میں انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ رندھاوا صاحب آج امیر جماعت اسلامی اسلام آباد وہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی ہماری فل سپورٹ کا اعلان کیا، اور انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ہر طرح کی سپورٹ وہ ہمیں انشاءاللہ دیں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. میری اسپیشلی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے ان سے اور انہوں نے فل سپورٹ کا الحمدللہ اعلان کیا ہے. جو باقی ہمارے 2 پینل سے جن سے ہم نے ابھی الیکشن لڑنا ہے وہ مجھے پورا یقین ہے انکلوڈنگ آور چیئرمین صاحب، ہم فل پینل یہ انشاءاللہ جیتیں گے اور جیت کر انشاءاللہ ایسے کام کریں گے جو نظر آئیں گے. ایسے زبانی کلامی انشاءاللہ کام نہیں کریں گے، وہ تمام کام کریں گے جو لوگوں کو نظر آئیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ وہ کام ہوگا. بہت شکریہ عزیر بھائی. تو جی ناظرین، جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی ایک واحد پاکستان میں ایسی جماعت ہے جو کہ وزیر اعظم کی لالچ میں نہیں ہے. وزیر اعظم نہیں بھی بنے، حکومت نہیں بھی ملی، سیلاب آیا تو فرنٹ لائن پہ الخدمت کو پایا. ایک ہی منشور لے کے چلتے ہیں، عوام کی خدمت خلق کرنا ہے ہم نے. تو ووٹ دیں جماعت اسلامی کو، میرا اپنا ارادہ ہے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں اور ان کو فرنٹ لائن پہ ایک بار حکومت دینے کا موقع دیں کہ یہ حکومت میں آ کے کیا کرتے ہیں، کیا یہ بھی دعوے عمران خان کی طرح کریں گے یا پھر حکومت میں آ کے عوام کی خدمت کریں گے. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.